مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا، ایک انگریز جج کا فیصلہ۔ کاندھلا میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا، اس پر جھگڑا چل پڑا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے، ہندو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا، انگریز کی عدالت میں پہنچا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمانوں نے اعلان کر دیا کہ زمین کا ٹکڑا اگر ہمیں ملا تو ہم مسجد بنائیں گے۔ ہندوؤں نے جب یہ سنا تو انہوں نے ضد میں کہہ دیا کہ یہ ٹکڑا اگر ہمیں ملا تو ہم اس پر مندر بنائیں گے۔ اب بات تو دو گروہوں کی انفرادی تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا، حتیٰ کہ ادھر مسلمان جمع ہو گئے، ادھر ہندو اکٹھے ہو گئے اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی۔ انگریز جج تھا، وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح و صفائی کا پہلو نکالے، ایسا نہ ہو کہ یہ آگ بھڑک جائے اور اس کا بجھانا مشکل ہو جائے۔ جج نے مقدمہ سننے کے بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا کوئی حل نکالیں؟ تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم ایک مسلمان عالم کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے، اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے، اور اگر کہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہندوؤں کی ہے تو ہمیں دے دیجئے۔ جب جج نے دونوں فریقان سے پوچھا تو دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ بات تھی کہ مسلمان ہوگا تو وہ مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا۔ چنانچہ اگلی پیشی مہینے یا چند دنوں کی تاریخ دے دی۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، کود رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ باہر کھڑی ہندو قوم نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو حکم بنا دیا ہے، وہ اگلی پیشی پر جو کہے گا اس پر فیصلہ ہوگا۔ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں نے مفتی الہ بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتایا، جو کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور اللہ نے ان کو سچی زندگی عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ جب ہندوؤں نے ان کا نام لیا تو انگریز نے اگلی پیشی کے موقع پر ان کو بھی بلوا لیا۔ مسلمانوں تو سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی ضروریات ضرور بات کریں گے۔ چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب، یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے؟ ان کو چونکہ حقیقت حال پتہ تھا، انہیں جواب دیا کہ زمین کا ٹکڑا تو ہندوؤں کا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندوؤں کا ہے تو انگریز نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب ملکیت ان کی ہے تو وہ جو چاہے گھر بنائیں یا مندر بنائیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ زمین ہندوؤں کی ہے، مگر انگریز نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی۔ فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز نے یہ بات کہی تو اسی وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا، ہماری بات بھی سن لیجئے۔ ہم اس وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولو کہ مسجد بنے گی، مگر حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچ کا بول بالا کیا۔ سچے پروردگار نے اس جگہ مسجد بنوا کر دکھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے سچ میں کتنی برکت رکھی ہے، ہمیں اس پر ایمان ہی نہیں ہے۔ آج ہم اپنے مفاد کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، آفس میں، کاروبار میں، اور ہر جگہ جھوٹ کا سہارا لیے بغیر دن نہیں گزرتا۔ اللہ تعالیٰ امت کے حال پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔